خیبر پختونخوا کا سیاسی محاذ بھی گرم ہو گیا۔ کیا گورنر راج لگنے جا رہا ہے؟ گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ بہت جلد پی ٹی آئی کے لوگ یوم نجات منائیں گے۔ عمران خان جیل میں کیوں ہیں؟ تفصیلی عدالتی فیصلے میں عمران خان سے متعلق کیا کہا گیا؟ اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہ 21 لاکھ روپے خواجہ آصف نے مالی فحاشی قرار دے دیا۔ خواجہ آصف اور سردار ایاز صادق میں شدید جھڑپ کے بعد معاملہ وزیر اعظم کے پاس جا پہنچا۔ نون لیگ میں شامل ہونے والے پی ٹی آئی کے 4 ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنس تیار۔ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کی حکومت گرانے کی تیاریاں، عوامی نیشنل پارٹی ڈٹ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے آج بانی پی ٹی آئی عمران خان کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت مسترد ہونے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا اور لاہور ہائی کورٹ کے تحریری فیصلے کے مطابق تمام مقدمات ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 497 کے زمرے میں آتے ہیں اور کیسز میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے پولی گراف، فوٹو گرامیٹک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرنے کی اجازت دی، لیکن بظاہر پی ٹی آئی کے بانی نے تفتیشی عمل میں تعاون نہیں کیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق تمام کیسز میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے اور بانی پی ٹی آئی کی تمام درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ ناظرین، ایک طرف بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانت کی تمام درخواستیں مسترد کی جا چکی ہیں عدالت کی جانب سے، تو دوسری جانب ان کی مشکلات بھی مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت خطرے میں ہے۔ اور آج گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی جانب سے واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ بہت جلد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یوم نجات بنائیں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور ہیں وہ بے روزگار ہوں، لیکن -1 کی بات تو علیمہ خان بھی کر چکی ہیں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں حکومت گرائی جائے گی اور پھر کیا گورنر راج لگ سکتا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں جو اس وقت ملکی سیاسی صورتحال خیبر پختونخوا کے تناظر میں گردش کر رہے ہیں۔ اس کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت گرانے اور نہ گرانے کی جو بحث ہے وہ ملک کے سیاسی حلقوں میں زور و شور سے شروع ہو چکی ہے۔ ایک جانب اہم حکومتی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جبکہ دوسری طرف وزیر اعلیٰ کے پی نے اس حوالے سے آج چیلنج بھی دیا ہے اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے تو واضح کر دیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کے خلاف کسی قسم کی تحریک عدم اعتماد زیر غور نہیں اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان سے حکومت گرانے کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ حکومت نے متعدد بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی مگر انہوں نے مسلسل انکار کیا۔ پی ٹی آئی کی سیاست ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے رہی ہے، وہ اقتدار میں واپس آنے کے لیے ایک بار پھر یہی سہارا چاہتی ہے، مگر اب یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی نے اپنی حکومتیں نہ توڑی ہوتی تو شاید 9 مئی کا سانحہ بھی نہ ہوتا۔ رانا ثناءاللہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تو اسپیکر کے چیمبر میں آ جائیں، میں وہیں آ جاؤں گا، مگر پی ٹی آئی نے بات چیت کے تمام دروازے بند کر رکھے ہیں۔ پی ٹی آئی جمہوریت کو مکالمے سے نہیں بلکہ ڈیڈ لاک سے چلانا چاہتی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے زور دیا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت اور بانی چیئرمین کی سیاسی امانت کو علی امین گنڈا پور بخوبی سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی پرامن احتجاج کرتی ہے اور قانون ہاتھ میں نہیں لیتی تو یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ دوسری طرف ناظرین، خیبر پختونخوا حکومت کے ممکنہ تختہ الٹنے کی خبروں کے دوران میں وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمل ولی خان نے اہم ملاقاتیں کی ہیں اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے ملاقات کے بعد بتایا کہ اگر اپوزیشن کے پاس اکثریت ہو تو حکومت کی تبدیلی آئینی حق ہے، اسے سازش کہنا درست نہیں ہے۔ اور گورنر کے پی نے واضح کیا کہ مخصوص نشستوں کی بحالی کے بعد بننے والی نئی سیاسی صورتحال پر بھی بات ہوئی اور کہا کہ گنڈا پور کے خلاف سازش کرنے کے لیے ان کے اپنے لوگ ہی کافی ہیں۔ اور آج گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے فیصل کریم کنڈی صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 50 کے قریب ارکان ان کے پاس موجود ہیں اور وہ کسی بھی طرح سے اعداد و شمار کے ذریعے سے، نمبر کے ذریعے سے خیبر پختونخوا میں تبدیلی لا سکتے ہیں، گنڈا پور کی سرکار کو چلتا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، وزیر اعظم کی ایمل ولی خان سے ہونے والی ملاقات میں بھی ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی، جس میں مختلف وفاقی وزراء اور معاونین خصوصی بھی شریک تھے۔ اسی دوران جے یو آئی یعنی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی
خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف کسی ممکنہ تحریک عدم اعتماد سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور ذرائع کے حوالے سے نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مولانا فضل الرحمان کا پیغام اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی تک بھی پہنچا دیا گیا ہے، جو ان کی بہنوں کے ذریعے جیل ملاقات کے دوران دیا گیا، اور اس پیغام میں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ حکومت گرانے کے لیے مولانا سے رابطہ کیا گیا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی نے بھی خیبر پختونخوا حکومت کو گرانے کے کسی بھی عمل میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اے این پی کے مرکزی ترجمان ہیں انجینئر احسار اللہ خان، انہوں نے کہا کہ کے پی حکومت گرانے کے کسی بھی عمل میں اے این پی شریک نہیں ہوگی، اور نہ ہی اے این پی کسی ہارس ٹریڈنگ کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ جماعتوں کی خواہش ہے کہ کے پی میں اپوزیشن کی مشترکہ حکومت آئے، مگر ہم جمہوری لوگ ہیں اور غیر جمہوری عمل ہماری روایت نہیں ہے۔ مرکزی ترجمان عوامی نیشنل پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ روز ایمل ولی خان اور وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، جس میں ملک کے سیاسی معاملات پر بات ہوئی تھی، تاہم کے پی حکومت گرانے سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین، اسی سیاسی تناظر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور کا جارحانہ رد عمل بھی سامنے آیا ہے، اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ چاہے جتنا مرضی زور لگا لو، آئینی طریقے سے میری حکومت کو نہیں گرا سکتے۔ انہوں نے چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کی حکومت گرائی گئی تو وہ سیاست ہی چھوڑ دیں گے۔ ناظرین، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا گزشتہ روز اجلاس ہوا، اور اس کے بعد اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی مین گنڈا پور نے کہا تھا کہ آج اس اجلاس میں اتحاد اور اتفاق کا پیغام دے دیا گیا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی میں دراڑ پیدا کر سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے، اور ہمارے خلاف لابنگ کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے چیلنج دیا تھا کہ جتنا زور لگانا ہے لگا لیں، آئینی طریقے سے حکومت نہیں گرا سکتے، اور سازش کے بغیر ہماری حکومت گرائی بھی نہیں جا سکتی، اور چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہماری حکومت گرا دی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے پورے پاکستان کے چکر لگوائے گئے، کہا گیا کہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، 9 مئی ایک بہانہ ہے اور بانی پی ٹی آئی نشانہ ہے۔ اور وزیر اعلیٰ کے پی نے یہ بھی کہا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد مخصوص نشستوں کو چھینا گیا ہے، 26ویں ترمیم پاکستان کی عدلیہ اور نظام پر دھبا ہے۔ علی مین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ میں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ ملاقات نہیں کروائی جائے گی عمران خان سے، اور ہماری حکومت اختیار سب بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے، بانی پی ٹی آئی جب چاہیں حکومت گرانے کا حکم دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ کے پی کے حکومت بانی پی ٹی آئی کی امانت ہے، اور ان کا پلان تھا کہ کے پی میں ایمرجنسی لگا دیں۔ بانی پی ٹی آئی جب جیل سے باہر تھے تو انہوں نے مذاکرات کی بات کی تھی۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی قیادت تلے ہم سب ایک ہیں، یہ تاثر غلط ہے کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے، اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے اور مذاکرات کے لیے ہماری طرف سے دیر نہیں ہے، اور عمران خان جیسے کہیں گے ویسے آگے بڑھیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کے پی کے حکومت کی ہر حال میں حفاظت کریں گے، جس کا جو شوق ہے وہ اپنا شوق پورا کر لے، دیکھ لے کے پی کے میں ہماری حکومت ہے وہی رہے گی، جو بھی پلان ہوگا بانی پی ٹی آئی کے حکم کے بعد ہم اہم اعلان کریں گے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے، اور اگر حکومت کی جانب سے ناکامی سامنے آتی ہے، جس طرح سے اے این پی اور جے یو آئی تعاون نہیں کر رہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایمرجنسی کی طرف معاملہ چلا جائے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو امن و امان کی صورتحال ہے، دیگر گو ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، اور وہاں پر فتنۃ الخوارج کی جانب سے دہشت گردی کے واقعات اور دیگر داعش جیسی تنظیموں کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ وہاں پر ایمرجنسی یا گورنر راج لگا دیا جائے، اور خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، جسے وفاقی حکومت نااہل کہتی ہے، اس کو چلتا کیا جائے۔ ادھر ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے حمایت یافتہ 4 ارکان قومی اسمبلی کی نون لیگ میں شمولیت کے معاملے پر اہم قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر پی ٹی آئی کے 4 حمایت یافتہ ارکان نے پارٹی پالیسی سے اختلاف کیا تھا، جس کے بعد اب پی ٹی آئی نے بھی منرف اراکین اسمبلی کے خلاف اسپیکر کو ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کے مطابق 4 اراکین میں چودھری عثمان علی، مبارک زیب، اورنگزیب کھچی اور ظہور قریشی شامل ہے، جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیا اور ان کے خلاف سفارشات مرتب کی۔ اسد کیسر نے کہا کہ جن ارکان نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے، یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیتے تھے، اور پارٹی کو کہا گیا ہے کہ ان 4 ارکان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس اسپیکر اور الیکشن کمیشن کو بھجوایا جائے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا کارروائی کرتے ہیں۔ ادھر ناظرین، بڑی اہم پریس کانفرنس آج کی گئی ہے سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی جانب سے، جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اپنے ہی لوگوں کی سیاست کے باعث جیل میں ہیں۔ وزیر اطلاعات، ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے نیوز کانفرنس کی اور کہا کہ محرم الحرام کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے خصوصی اقدامات کیے ہیں، اور وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ نے علماء کرام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جلوسوں کے لیے سندھ بھر میں 49,000 سے زیادہ پولیس اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے تمام اقدام
بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ جنہوں نے ملک و قوم کے لیے کچھ نہیں کیا وہی الزامات کی سیاست کر رہے ہیں۔ ایک سابق وفاقی وزیر جو کئی پارٹیوں میں رہ چکے ہیں وہ سیلاب کے وقت کے اعداد و شمار دے رہے ہیں۔ سیلاب کے بعد اسکولوں کی حالت بہتر کرنے میں وفاقی حکومت سے وہ مدد نہیں ملی جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور شرجیل میمن نے کراچی میں ٹاؤن سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر ٹاؤن کی الگ الگ کہانی ہے، ہر ٹاؤن نے غلط کام نہیں کیا، کچھ ٹاؤنز نے پیسے آتے ہی روڈ بنانے کا کام بر وقت کر لیا مگر کچھ ایسا نہیں کر سکے۔ جہاں جہاں جس کی غلطی ہے اس پر اس کا احتساب ہونا چاہیے، سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ کابینہ کے فیصلے کے تحت پارکنگ فیس ختم کر دی گئی ہے، مزید کوئی چارج پارکنگ اب سندھ میں اور کراچی میں نہیں ہوگی۔ سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کا کام صرف منفی سیاست و تنقید ہے اور جماعت اسلامی نے ہمیشہ فتنے والی سیاست کی ہے اور ایم کیو ایم کو بہت درد ہے تو بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے۔ ہم بانی پی ٹی آئی کی طرح کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ علی مین گنڈا پور کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے، پی ٹی آئی کو کسی اور سے کوئی خطرہ نہیں بلکہ بانی پی ٹی آئی اپنے ہی لوگوں کی سیاست کی وجہ سے جیل میں پڑے ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ خیبر پختونخوا امن و امان کی بدترین صورتحال سے گزر رہا ہے اور وہ اسے بہتر کرنے کے بجائے یعنی وزیر اعلیٰ بہتر کرنے کے بجائے اسلام آباد پر چڑھائی کی باتیں کرتے ہیں۔ احتجاج کا سب کو حق ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سڑکیں بند کر دی جائے، ریڈ زون کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور ناظرین آخر میں آپ کو بتائیں کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں میں، ایسا ہی کچھ معاملہ ہمیں حکومتی سطح پر دیکھنے میں مل رہا ہے اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ عوام کو تو 200 یونٹ اور 300 یونٹ اور پھر 6 ماہ تک مسلسل بجلی کے بلوں کی طرف لگا دیا گیا ہے اور غریب عوام کو اس لیے اس طرف لگا دیا گیا کہ وہ حکومت کی کرپشن پر بات نہ کریں، حکومتی نااہلی پر بات نہ کریں اور خود جو ہے حکومتی وزراء لاکھوں میں اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی 21 لاکھ روپے تنخواہ ہو چکی ہے جو چند لاکھ ہوا کرتی تھی اور اس پر خواجہ آصف کی جانب سے شدید تنقید کی گئی ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی اور خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہیں ان میں یہ معاملہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اپنی تنخواہ کے معاملے پر اب وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے اور ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ کے معاملے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کی کڑی تنقید کے بعد مسلم لیگ نون میں اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں اور ایاز صادق جو کہ اسپیکر ہے قومی اسمبلی کے انہوں نے اس معاملے پر وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے۔ بتایا گیا ہے ذرائع کی جانب سے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنی تنخواہ جو کہ 21 لاکھ روپے ہے اس کا معاملہ وزیر اعظم پر چھوڑ دیا ہے اور خط میں اسپیکر نے موقف اپنایا کہ میری تنخواہ کے معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس میں کوئی دلچسپی ہے، بے شک میری تنخواہ مت بڑھائیں۔ ذرائع اسپیکر آفس کے مطابق تنخواہ بڑھانے کا فیصلہ وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم کا ہے، اسپیکر کا نہیں، اور ذرائع نے بتایا کہ اسپیکر ایاز صادق نے خواجہ آصف کے الزامات کا جواب دینے سے گریز کیا اور موقف اختیار کیا کہ اس معاملے پر فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ ناظرین آئندہ مالی سال کے بجٹ کے بعد پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں ہوشربا اضافے کا صحافیوں کی جانب سے سوال کیا گیا تھا جس پر وزیر خزانہ نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی تنخواہ 2.5 لاکھ روپے سے بڑھا کر 21.5 لاکھ روپے کرنے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ جناب 9 سال ہو گئے ان کی تو تنخواہیں نہیں بڑھیں اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسپیکر کی تنخواہ 21.5 لاکھ روپے ہونے پر اسے مالی فحاشی قرار دیا تھا جبکہ وزیر اعظم نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا تھا اور چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں بھاری بھرکم اضافے کے معاملے میں اندرونی کہانی جو سامنے آئی تھی کہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ خود کیا تھا، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہر طرح کے بینیفٹس ان کو مل رہے ہیں، بجلی ان کے لیے فری ہے، ان کا ٹریول الاؤنس ملتا ہے، ان کو میڈیکل الاؤنس ملتا ہے، ان کی پوری فیملی جو ہے وہ مفت مراد حاصل کرتی ہے، لیکن یہ لوگ غریب ہیں۔ پاکستان کے سب سے غریب ترین لوگ یہی ہیں جو کہ 2.5 لاکھ سے 21 لاکھ کی تنخواہ پر جا رہے ہیں اور جو 20,000 روپے لینے والا ہے پھر وہ تو اس پاکستان کا امیر ترین شخص ہے جو کہ 20,000 تنخواہ لیتا ہے اور 30,000 روپے آپ لوگوں کے بل بھگتتا ہے اور وہ پھر بلوں کے چکر میں اپنی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے، کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، کوئی دل کی دھڑکنیں بند ہونے سے جاں باک ہو جاتا ہے، لیکن شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہی ہمارے سیاستدان ہیں جن کو ہم اپنے ووٹوں سے اسمبلیوں تک پہنچاتے ہیں، یہ نام نہاد عوامی نمائندے ہیں جو کہ آنے کے بعد ہمارا خون چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔